بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کے پی سرک آن لائن سیکیورٹی ٹریننگ پلیٹ فارم. کے پی سرک ایک انیشیٹو ہے خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ کی طرف سے، اور کے پی آئی ٹی بھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے. اور اس کا جو مینڈیٹ یا اس کا موٹیو جو ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جتنے بھی ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، وہ ہارڈ ویئر لیول ہو یا سافٹ ویئر لیول ہو، اپلیکیشن لیول ہو، ان کی سیکیورٹی پوسچر کو اسیس کیا جائے. پھر جتنے بھی ان کے اپلیکیشنز ہیں یا سافٹ ویئرز ہیں، ان کی ولنریبلٹی اسیسمنٹ ہو، ان کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ ہو، پھر ان کی رپورٹنگ ہو. ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہم اس کو شیئر کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹس کے کنسنٹ کے ساتھ ہم یہ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، ایپس کی یا مشینز کی اسسمنٹ اور پین ٹیسٹنگ، اور ان کے ساتھ پھر ہم رپورٹنگ شیئر کرتے ہیں. تو اوور آل ہم کے پی گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کے اندر جتنے بھی ڈیجیٹل ایسٹس ہیں، وہ ان کی ہم سیکیورٹی پوسچر ڈیفائن کرتے ہیں. اور پھر ونس دیر آر ولنریبلٹیز آئیڈینٹیفائڈ، تو پھر ہم ان کو وہ رپورٹ کی شکل میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہاؤ ٹو میٹیگیٹ دوز ولنریبلٹیز. تو ایک تو اس کا موٹیو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس اور ان کے اندر ڈیجیٹل ایسٹس کی ہم ان کو سیکیور کریں. اور دوسرا جو موٹیو ہے، ساتھ ساتھ ہم اویئرنیس لیول پر بھی کام کر رہے ہیں کہ کے پی کے جو ایون اینڈ یوزرز ہیں یا گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی آپ کے پاس امپلائیز ہیں، وہ کمپیوٹر آپریٹر لوور لیول امپلائیز ہوں، جہاں پر کمپیوٹر استعمال ہوتا ہو یا ڈیجیٹل ایسٹس استعمال ہوتے ہوں، یا ایون وہاں پر جو پروفیشنلز ہیں جو ڈفرینٹ ڈومینز میں کام کر رہے ہیں، ان کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ کس طرح کریں. تو اس مقصد کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹریننگز ہم آرگنائز کرتے ہیں، اور لاسٹ 2 ایئرز میں ہم نے بہت سی ٹریننگز پرووائڈ کی ہیں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بھی پرووائڈ کی ہیں بیسڈ آن اسپیشل ٹاپکس اور اسپیشل سبجیکٹس، جس میں ہمارے ایون یہاں تک کہ جوڈیشری کے اور ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے جو سٹاف ہے، آئی ٹی سٹاف، وہ انہوں نے وزٹ کیا آفس، اور ہم نے ان کو ٹریننگز پرووائڈ کی. اور ساتھ ساتھ پھر ہم گریجویٹس جو ہیں یونیورسٹیز کے، ان کو بھی ہم سیکیورٹی جو ڈومین ہے ان میں ٹیکنیکل نالج پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ہینڈز آن نالج پرووائڈ کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ ٹیکنالوجی کو پڑھیں بلکہ ساتھ ساتھ اس کو سیکھیں، امپلیمنٹ بھی کریں. تو اس مقصد کے لیے ہم نے لیب بھی ڈیزائن کی ہوئی اپنے آفس میں، جہاں پر جو گریجویٹس ہیں یا ایون پروفیشنلز ہیں، وہ ڈپارٹمنٹس کی طرف وہاں آتے ہیں، اور جو ہم سیمولیشن کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی جو آئی ٹی ایسٹس ہیں، ان کی ولنریبلٹی اسیسمنٹ ہو گئی، پین ٹیسٹنگ ہو گئی، یا ان کے ڈپارٹمنٹس کے اندر اگر کوئی نیٹ ورک کے ایشوز ہیں یا سیکیورٹی ڈیزائنز، ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ واٹ آر دا بیسٹ سیکیورٹی ڈیزائنز. اور ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کی ایسٹس کو اسیس کرنے کے بعد ہم ان کو نیسیسری جو سیکیورٹی کنٹرولز ہیں اس کو پھر ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ پھر ہم اویئرنیس لیول پر بھی کام کر رہے ہیں. تو اس سیکنڈ پورشن کے لیے ٹریننگ ڈیزائن کی گئی ہے، اینڈ دیٹس مینٹ فار پروفیشنلز. تو یہ جو ٹریننگ ہے ہماری، ٹریننگ کا جو نام ہے وہ انٹرپرائز نیٹ ورک سیکیورٹی آرکیٹیکچر اینڈ کنٹرولز ہے. تو جہاں پر انٹرپرائز نیٹ ورکس ہوں گے لارج آرگنائزیشن میں، تو وہاں پر واٹ از دا سیکیورٹی آرکیٹیکچر. اگر سیکیورٹی وہاں پر اس نیٹ ورکس کے سیکیورٹی پوسچر کیا ہے، آیا نیسیسری کنٹرولز ان پلیس ہیں کہ نہیں ہے. تو اس ٹریننگ میں ہم آرکیٹیکچر پر بات کریں گے، اور ونس وی ڈیزائن دا نیٹ ورک
فرام گراؤنڈ اپ سیکیور نیٹورک ڈیزائن کرے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نیٹورک کے اندر کہاں کا کنٹرول سیکیورٹی کنٹرولز پلیس کرنے ہیں تو اس کے بارے میں بات ہوگی. تو دس از اے ویری ڈینس ٹاپک. یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کوشش کریں گے کہ ہم جو انٹرپرائز نیٹورکس کے اندر کامن ڈیزائنز ہیں اور اس کے ساتھ کامن کنٹرولز ہیں اور اس پر ہم ان ڈیٹیل میں ہم فوکس کریں گے. تو یہ ہمارا مینڈیٹ ہے کہ پی سر کا سیکیورنگ دا سائبر اسپیس آف خیبر پختونخوا. اور ابھی ہم نے بات بھی کی کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جتنی ڈیجیٹل ایسیٹس ہیں ان کو سیکیور کرنا دس از دا مینڈیٹ آف کے پی سر اور اسی پر ہم کام کر رہے ہیں. اینڈ اسی مینڈیٹ کے حساب سے ہم نے جو آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹس کے اندر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر نیٹ ورکس موجود ہیں اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ کرنٹلی اس نیٹ ورک ان نیٹ ورکس کا اسٹیٹس کیا ہے اور واٹ آر دا بیسٹ پریکٹسز ٹو سیکیور دوز نیٹ ورکس. تو یہ کورس who should attend تو this course is meant for professionals that are in جو سسٹم ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہے ہوں نیٹورک ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہے ہوں یا ایون ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی انجینئرز ہوں جو سیکیورٹی کنٹرولز پر سیکیورٹی پروڈکٹس پر کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یا ایون جو نیٹورک پین ٹیسٹرز ہیں جو نیٹ ورک کی اسیسمنٹ کرتے ہیں سسٹمز کی یا نیٹ ورکس کی اور پھر اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹریننگ ڈیزائن کی گئی ہے. تو ایز اے ریکمنڈیشن ہم نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس 5 years آف ایکسپیرئنس ہو ان سیکیورٹی اینڈ نیٹورک ایڈمنسٹریشن تو ان کے لیے یہ ٹریننگ بہت ریلیونٹ ہوگی کیونکہ یہاں پر میڈیم ٹو ایڈوانس لیول ٹاپکس بھی ڈسکس ہوں گے اور یو مسٹ ہیو پرائر نالج آف دا سسٹم دا نیٹورک دا آپریٹنگ سسٹمز. آپ کے پاس پہلے سے نالج ہونی چاہیے تب جب ہم ڈیمانسٹریشن پر آئیں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ جو کنٹرولز ہم پلیس کر رہے ہیں ان کی ضرورت کہاں پر ہے اور کیوں ہے. تو اچھا لرننگ آبجیکٹیوز اس کورس کا لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں یہ تو یہ 3 آبجیکٹیوز ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کر ہم آگے چلیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے انٹرپرائز نیٹ ورک ڈیزائن کو سمجھنا ہے کہ واٹ از این انٹرپرائز نیٹ ورک اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. پھر ساتھ ساتھ ونس انٹرپرائز نیٹ ورک از سیٹ اپ اگر پہلے سے موجود ہے تو ہم سیکیورٹی اس کو کس طرح ہم سیکیور کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے شروع سے بنانا ہے نیٹ ورک ڈیزائن آپ نے شروع سے امپلیمنٹ کرنا ہے تو فرام ہاؤ ٹو ڈیزائن اے سیکیور نیٹ ورک فرام گراؤنڈ اپ. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا آبجیکٹیو جو ہے وہ پہلے 2 آبجیکٹیو کا کمپوزٹ ہے کہ ونس وی ڈیفائن دا انٹرپرائز نیٹ ورکس اور ریکوائرمنٹس کو سمجھ لیں اور پھر سیکیور نیٹ ورک آرکیٹیکچر کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہم اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے اور ہم ڈیموز ڈیفائن کریں گے اور اس کے اندر ہم پھر جو سیکیورٹی کنٹرولز ہیں اس کے پروز اور کونس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور کہاں پر وہ پلیس ہوتے ہیں انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر وہ ہم پھر ڈیمانسٹریٹ کریں گے. تو ہمارے کورس ماڈیولز یہ ہمارے 5 ماڈیولز ہیں ہمارے پاس. ماڈیول 1 جو ہے انٹروڈکشن ٹو انٹرپرائز نیٹ ورکس ہے. ماڈیول 2 انٹرپرائز نیٹ ورک سیکیورٹی ہے اور پھر یہ تینوں اس کے انٹرپرائز نیٹ ورکس سیکیورٹی کے یہ 3 ہمارے پاس جو ڈومینس کہہ لیں آپ ہم اس پر ان ڈیٹیل میں بات کریں گے. موسٹ آف دا کورس جو ہے ہمارے جو ماڈیول 3 ماڈیول 4 اور ماڈیول 5 اسی پر ہوگا اور ان تینوں ماڈیول میں ہمارے پاس جو سیکیورٹی کنٹرولز ہیں جو ہم انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ان میں ہم ان ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو رفلی 5 آورس ہمارے پاس یہ کورس کانٹینٹ ہے جس میں ہم ان 5 ماڈیولز کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کریں گے
اور پھر ڈیمانسٹریشن جو ہے، جو تھرڈ آبجیکٹیو ہے، وہ تقریباً کورس کا تقریباً سارا حصہ ہی اسی پر کور 55 آورس اور مور جو ہے وہ ہینڈز آن لیبز ہیں. تو ہم پھر پیریمیٹر سیکیورٹی کے اندر، نیٹ ورک سیکیورٹی اور اینڈ پوائنٹ سیکیورٹی کے اندر آپ کے پاس کون کون سی سیکیورٹی کنٹرولز ہیں، وہ ہم نے کہاں پلیس کرنے ہیں، ان کی تمام ڈیمانسٹریشن ہوگی. اینڈ دیٹ از دا بلک آف دا کورس. 55 آور پلس اس پر ٹائم ہے. اچھا، اس کی جو پریریکوزٹس ہیں یہ کورس، وہ نیٹ ورک پین ٹیسٹنگ، اگر کسی نے پینیٹریشن ٹیسٹنگ کیریئر کو پرسیو کرنا ہے تو وہاں پر اگر کسی نے جانا ہے، اور تو اس کے لیے کورس جو ہے بہت ریلیونٹ پریریکوزٹ بھی ہے. اور آخر میں جو ہم سرٹیفکیشن ایگزام رکھیں گے وہ بیسیکلی ان 5 ماڈیولز میں سے ہوگا. اور ونس یو کلیئر دی ایگزام تو کے پی سرک جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرے گا. اور دین یو ول بی پریریکوزٹ، آپ کے پاس کم از کم جو نیٹ ورک پین ٹیسٹنگ کے لیے نالج ہوگی وہ آپ کے پاس ریکوائرڈ ہوگی. تو دس از اے پروفیشنل لیول کانٹینٹ. یہاں پر جو کانٹینٹ ڈسکس کیا جائے گا وہ لارج نیٹ ورکس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، پروفیشنلز ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے سے کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کے لیے دس کورس از ریلیونٹ. اور بہت چیزیں آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی. اچھا، یہ ہمارے پاس کورس کے ماڈیولز کے نامز ہیں. تو ماڈیول 1 جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو انٹرپرائز نیٹ ورکس ہے. اچھا، واٹ از این انٹرپرائز نیٹ ورک؟ دیکھیں، انٹرپرائز نیٹ ورک کنسسٹ آف ملٹیپل انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورکس. ڈفرینٹ جگہوں پر آپ کے پاس نیٹ ورکس ہوتے ہیں. آپ کا آرگنائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ جیوگرافک لوکیشن میں اسکیٹرڈ ہے، اور ان کے نیٹ ورکس کنیکٹ ہوتے ہیں ٹو دا سینٹرل کور نیٹ ورک، اور تھرو وین لنکس وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ آئی ایس پی سے یا سروس پرووائڈر سے آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف لنکس لیتے ہیں، اور ان سروسز کے ذریعے آپ کے ڈفرینٹ برانچز جو ہیں یا ڈفرینٹ ٹائپس آف نیٹ ورکس وہ آپ کے ہیڈ آفس کے ساتھ، کور نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو دس از این انٹرپرائز نیٹ ورکس. اور اس کے اندر آپ کے پاس دیکھیں میں نے ڈفرینٹ ٹائپس آف آفیسز آتے ہیں. آپ کے پاس سوہو آفس آتا ہے، ٹائنی آفس آتا ہے، اسمال آفس آتا ہے، میڈیم آفس، لارج آفس اور کیمپس آفس. یہ تمام ٹائپس آف آفیسز جو ہیں اٹ کمز انڈر دا امبریلا آف انٹرپرائز نیٹ ورکس. تو آرگنائزیشن جیوگرافیکلی اسکیٹرڈ ہے. اب ہر جگہ پر ہر ٹائپ آف ڈفرینٹ ٹائپ آف نیٹ ورکس استعمال ہوں گے. ایک ڈیزائن آپ تمام جیوگرافک لوکیشن میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو اسی کو سمجھنا ہے. اگر آپ اس فگر میں آپ دیکھیں تو دیکھیں اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس ڈیٹا سینٹر ہے، اور وہاں پر آپ کے پاس ڈفرینٹ سروسز ہوتی ہیں. ڈیٹا سینٹر آپ کا ڈیٹا ریپوزیٹری ہے. یہاں پر آپ کے انفراسٹرکچر بھی ہوگا، آپ کے ورک لوڈز بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کی اپلیکیشن بھی یہاں پر ہوسٹڈ ہوں گی. اور یہی وہ پوائنٹ آف ایکسیس ہے جہاں پر آپ کی تمام ڈفرینٹ آفیسز کے امپلائیز اور ریسورسز کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہاں سے ڈیٹا فیچ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈیٹا سینٹر جو ہے وہ آپ کے کور نیٹ ورک ہوگا یا ہیڈ آفس ہوگا، وہاں پر ان پلیس ہوگا، اور اس کے جو ریسورسز ہیں اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں، ڈفرینٹ نیٹ ورک ڈیزائنز ہیں. تو آپ کے پاس اسمال آفس ہے، آپ کے پاس ٹائنی آفس ہے، اور سوہو آفس ہے، میڈیم لارج آفیسز ہیں، کیمپس آفیسز ہیں، اور یہ تمام ٹائپس آف آفیسز سلیش نیٹ ورکس جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ٹو دا کور. ونس دے کنیکٹ ٹو دا کور تو دین دے ایکسیس دا ڈیٹا سینٹر ریسورسز. تو آپ کے پاس وہاں پر آپ کے جو آرگنائزیشن کے کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے، اپلیکیشنز ہے، وہ وہاں پر ہوسٹڈ ہوں گی. تو آپ کے پاس نارتھ ساؤتھ ٹریفک ہیں. دیکھیں آپ کے جتنے بھی لوکیشنز ہیں وہاں سے جب ٹریفک آتی ہے ٹو دا کور تو وہ نارتھ ساؤتھ ٹریفک ہے.
once the data exits and enters the data that exits and enters the data center باہر نکلتا ہے یا اندر آتا ہے تو وہ نارتھ ساؤتھ ٹریفک ہے. اور اس میں بنیادی بات رول جو ہے آپ کے فائر وال کا ہے. فائر وال سے جو ڈیٹا باہر نکلتا ہے فائر وال کے ذریعے آپ کے کور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ نارتھ ساؤتھ ٹریفک ہے. اور ایسٹ ویسٹ ٹریفک دیکھ لیں آپ کہ ڈیٹا سینٹر کے اندر آپ کے جتنے بھی اپلیکیشنس ہیں ایون ریسورسز جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ہارڈ ویئر لیول ہو سافٹ ویئر لیول ہو سرور فارمز ہوں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور فرنٹ اینڈ اور ڈی بیز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایسٹ ویسٹ ٹریفک ہے. تو وہ نارتھ ساؤتھ ٹریفک جو ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے, ایسٹ ویسٹ جو ہے وہ ہاریزونٹل ٹریفک ہوتی ہے. تو دیکھیں نارتھ ساؤتھ جو ہے ٹریفک دیٹ ایگزٹس دا پیرامیٹر اور ایسٹ ویسٹ جو ہے ٹریفک ود ان دا پیرامیٹر. تو یہ آپ کا اوور آل انٹرپرائز نیٹ ورک ہے اور اسی کو ہم نے سمجھنا ہے. تو ایز اے ریفرنس ہم نے آگے ان ڈفرینٹ ٹائپس آف آفیسز اس کو ایکسپلین کیا ہے اور دیز آر جسٹ ریفرنسز صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وٹ ڈو یو مین بائی سوہو آفس, ٹائنی آفس, اسمال آفس اور وہاں پر کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں. تو دیکھیں سوہو آفس میں آپ آئیں تو ہمارے پاس سوہو آفس میں جو سائز ہے اسمال آفس ہوم آفس اس میں آپ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیلی ورکرز ہوتے ہیں وہ موسٹلی کنیکٹ ہوتے ہیں ٹو دا کور نیٹ ورک. تو پرائمریلی یوز بائی انڈیویجول امپلائیز ٹو کنیکٹ ٹو دا انٹرپرائز نیٹ ورک. تو آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ آپ کے اپنے گھر سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں یا ڈفرینٹ دوسری جگہ سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ انڈیویجول امپلائیز ہوتے ہیں اور وہ کنیکٹ ہوتے ہیں تھرو اے فیسلٹی یا تھرو اے مشین لیپ ٹاپ یا جو کمپنی نے ان کو پرووائڈ کیا ہوتا ہے. وہ کمپنی جو لیپ ٹاپ ہے وہ کمپنی نے پہلے سے کنفیگر کیا ہوتا ہے, مطلب اس پر یوزر پروفائل ڈیفائن ہوتے ہیں یا گروپ پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہے. تو the individual employee connects to the data center through a VPN tunnel. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جو آپ کا آئی ایس پی راؤٹر ہے انٹرنیٹ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہے. تو نیچے آپ کے یہ آپ کا سوہو آفس ہے, اس میں آپ کے پاس جو ڈیوائسز ہوتی ہیں پرنٹرز بھی ہو سکتے ہیں, آئی پی فونز بھی ہو سکتے ہیں, لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپس بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ایک آپ کے پاس وائرلیس راؤٹر ہے. تو آپ کے جو انڈیویجول امپلائی ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے ٹو دا کور نیٹ ورک تھرو اے وی پی این ٹنل. ونس دا ٹنل از اسٹیبلشڈ تو جو گروپ پالیسیز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں فرام دا ڈومین کنٹرولر اور امپلیمنٹ ہوتی ہیں اس لیپ ٹاپ مشین پر. اور اس کا جو آپ کی مشین ہے کنیکٹڈ ڈیوائس ہے وہ اس کا یوزر پروفائل چیک کیا جاتا ہے یا اس میں پالیسیز چیک کی جاتی ہیں کہ وہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے, کمپنیز کے سیکیورٹی پالیسی کے کمپلائنٹ ہے کہ نہیں ہے. تو کلائنٹ سافٹ ویئر جو ہے وہ لیپ ٹاپس پر پہلے سے انسٹالڈ ہوتا ہے اور یوزر جو ہے اس کو ایڈمن رائٹس اسائن نہیں ہوتے اس مشین پر, بلکہ یوزر کو نارمل جو یوزر ہے وہ اس کے ذریعے وہ لاگ ان ہوتا ہے. اور ونس دا وی پی این ٹنل از اسٹیبلشڈ یوزر پر اپنے جو آتھینٹیکیشن کریڈینشیلز ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے جو موسٹلی اے ڈی ایکٹیو ڈائریکٹری میں اسٹور ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر پھر آتھینٹیکیشن ہوتی ہے. اینڈ ونس آتھینٹیکیٹڈ تھرو دا ایکٹیو ڈائریکٹری پھر جو یوزر ہے اس کا لیپ ٹاپ ہے وہ کمپنی کے کور نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اس وہاں پر ڈیٹا سینٹر کے ریسورسز ایکسیس کر سکتا ہے. تو انفراسٹرکچر میں دیکھیں ہوسٹ آپ کے ہوسٹ مشین پر جو یا لیپ ٹاپ ہے وہاں پر آئی پی ایس یا ایون اینٹی وائرس سافٹ ویئر وہ انسٹالڈ ہوگا اور وہ جو ہے وہ فلی کمپلائنٹ ہوگا ٹو دا کمپنیز سیکیورٹی پالیسی. اور آپ کے انفراسٹرکچر میں دیکھیں تو لوکل ڈیوائسز میں ہوم آفس اسمال آفس میں آپ کے پاس پرنٹرز ہوں گے, یہ لوکل آفس میں یا سوہو آفس میں یہ ڈیوائس اویلیبل ہو سکتے ہیں جو یوزر پرنٹر استعمال کر سکتا ہے یا آئی پی فون استعمال کر سکتا ہے
لوکل انٹرنیٹ کنیکشن اس کے پاس ہوگا. تو دس از دا انفراسٹرکچر جو موسٹلی سوہو آفس میں پرووائڈ ہوتا ہے امپلائیز کو. پھر آپ کے پاس ٹائنی آفس ڈیزائن ہے. تو ٹائنی آفس میں دیکھیں ہمارے پاس 15 امپلائیز یا اس سے کم ہوتے ہیں. تو دس از دا ایز اے ریفرنس اٹس اے پکچر آف ٹائنی آفس. تو ہمارے پاس این آفس ود لیس دین 15 یوزرز, اور ہمارے پاس جو لوکل ایکسیس ہے تو یوزرز کو لوکل ایکسیس جو ہے وہ ان دا فارم آف پرنٹر یا وائی فائی وہ اویلیبل ہوتی ہے, ایون فون جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو لوکل آفس کے اندر وہ یہ فیسلٹیز استعمال کر سکتا ہے. اور جو لیکن کور جو آپ کے اپلیکیشن ہیں یا کور ریسورسز ہیں انٹرپرائز نیٹ ورکس کے, وہ ڈیٹا سینٹر میں وہ ہوسٹ ہوتے ہیں. تو یوزر اگر ان کو ایکسیس کرنا چاہے تو وہ کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرے گا تھرو وی پی این ٹنل فرام دا آئی ایس پی راؤٹر. دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ راؤٹر ہے اور اوپر فائر وال ہے. تو تھرو فائر وال کے ذریعے وہ آئی ایس پی راؤٹر کے ساتھ کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرے گا, یا ان ادر ورڈز تھرو فائر وال وہ اپنے کور نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرے گا. اور ونس کنیکٹڈ پھر یوزر کے پاس ایکسیس ہوتی ہے تمام انٹرپرائز ریسورسز کو ایکسیس کرنے کی, پرووائڈیڈ یہ کہ انٹرپرائز نیٹ ورکس اور جو پالیسیز ہیں اس میں اس کو الاؤڈ پرمیشنز ہوں ریسورسز کو ایکسیس کرنے کی. تو انفراسٹرکچر میں جو ہے وہ نان ریڈنڈنٹ ڈیزائن ہے. دیکھیں آپ کے پاس تمام ریسورسز جو ہیں وہ سنگل یونٹ فارمیٹ میں ہوتے ہیں. آپ کے پاس سنگل راؤٹر ہے, سنگل فائر وال ہے, سنگل لنک ہے, سنگل آئی ایس پی ہے. تو آپ کے پاس ریڈنڈنسی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. اور کامنلی /24 سب نیٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر /24 سب نیٹ ایک عام نارمل نیٹ ورک ہوتا ہے, وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے ٹائنی آفس ڈیزائن کے اندر. اسمال آفس کے اندر آپ کے پاس ہمارے پاس لیس دین 50 امپلائیز ہوتے ہیں. تو اسمال آفس ڈیزائن میں دیکھیں آپ کے پاس لیس دین 50 امپلائیز ہوتے ہیں, اور یہاں بھی آپ کے پاس وہی فیسلٹیز پرنٹرز وائی فائی فون جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے لوکل آفس کے اندر. اور کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کور نیٹ ورک کے ساتھ یا ڈیٹا سینٹر ریسورسز کے ساتھ تھرو وی پی این ٹنل اسٹیبلش ہوتی ہیں. اور ونس کنیکٹڈ تو یوزر کے پاس جو انٹرپرائز سروسز یا ریسورسز ہیں جو ڈفرینٹ لوکیشن میں پڑی ہو سکتی ہیں, تو وہ اس کے ایکسیس ہوتی ہے. اور اس میں بنیادی فائدہ یہی ہے کہ ونس یو کنیکٹ تھرو دا وی پی این ٹنل ٹو دا انٹرپرائز کور, تو اس کور کے اندر یا ایون اس کور کے ذریعے آپ باقی جو آفیسز ہیں, باقی آفس لوکیشنز ہیں, ان کے اندر جو ریسورسز ہیں ان تمام کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے ونس یو ہیو دا پریویلیجز. تو انفراسٹرکچر میں آپ دیکھ لیں کہ نان ریڈنڈنٹ ڈیزائن ہے, اور بیک اپ ہارڈ ویئر جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. چونکہ 50 یوزرز ہیں, کوائٹ آپ کے پاس اچھے نمبر آف یوزرز ہیں. تو اگر آپ کے لیٹ سے یہ راؤٹر سنگل راؤٹر ہے کنیکٹیوٹی کے لیے, یا ایون فائر وال ہے, یا آپ کے پاس وہ مطلب مال فارمڈ ہو گئے یا انہوں نے فنکشننگ چھوڑ دی, تو آپ کے جتنے بھی 50 امپلائیز ہیں ان تمام کی کنیکٹیوٹی کور نیٹ ورک کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, افیکٹ ہوگی. تو لوکل انٹرنیٹ ٹریفک سیکیورڈ تھرو دا فائر وال. آپ کے جو لوکل جو یوزرز ہیں لوکل آفس کے اندر, اسمال آفس کے اندر, وہ اگر انٹرنیٹ ایکسیس کرنا چاہیں تو دیکھیں آئی ایس پی لنک اس کے ساتھ اویلیبل ہے, اور تھرو دا فائر وال جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. نارمل ٹریفک, انٹرنیٹ ٹریفک, براؤزنگ ٹریفک, ای میل ٹریفک, ویب ٹریفک, اگر وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں آپ کے لوکل آفس کے امپلائیز, تو وہ بیسیکلی آئی ایس پی وین لنک یوز کریں گے. اور لیکن اگر یہی امپلائیز آپ کے ڈیٹا سینٹر کو ریسورسز کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیں تو دیکھ لیں اس کے پاس آپ کے پاس سیپریٹ لنک ہے, MPLS لنک ہے. تو MPLS link is dedicated to the core network,
اور اس لنک کے ذریعے آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ آپ کے کور نیٹ ورک فیسلٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور جو آئی ایس پی لنک ہے وین لنک, اس کے ذریعے آپ کے امپلائیز جو ہیں نارمل براؤزنگ یا نارمل انٹرنیٹ ٹریفک وہ اس لنک پر سینڈ کر سکتے ہیں. اور ڈیفالٹ راؤٹ انجیکٹڈ فار آؤٹ باؤنڈ ٹریفک, آپ کے راؤٹر پر جو ہے وہ ڈیفالٹ راؤٹ انجیکٹ ہوگا. دو ٹائپس آف راؤٹس انجیکٹ ہوں گے. ایک راؤٹ جو ہے وہ ٹو دا کور نیٹ ورک ہوگا, تو وہ تو اسٹیٹک راؤٹ ہوگا کہ اف اینی ون وانٹس ٹو کمیونیکیٹ ود دا کور نیٹ ورک دس از دا پاتھ. MPLS لنک وہ یہ ہے. اپارٹ فرام دس راؤٹ جو بھی کمیونیکیشن ہوگی وہ ڈیفالٹ راؤٹ یہاں پر جنریٹ ہوگا راؤٹر پر, اور وہ اٹ ول پوائنٹ ٹو دا ISP لنک. تو جو نارمل راؤٹنگ ہوگی وہ ISP لنک کے ذریعے ہوگی, اور اینی ٹائپ آف انٹرنیٹ ٹریفک ول گوز تھرو دا ISP لنک. میڈیم آفس ڈیزائن میں آپ کے پاس لیس دین 100 امپلائیز ہوتے ہیں, اور یہاں بھی آپ کے پاس لوکل ایکسیس میں پرنٹرز ہوتے ہیں, وائی فائی ہوتی ہے یا فونز ہوتے ہیں. تو دیکھیں آپ کے پاس لوکل ایکسیس میں IP فونز ہیں یا ایون پرنٹرز ہیں, انٹرنل ایکسیس پوائنٹس ہیں. تو یہ آپ کے پاس لوکل آفس میں ڈپلائیڈ ہوتے ہیں. اور اب پرنٹ فیسلٹی کے لیے آپ کو اوور دا وین لنک نہیں جانا پڑے گا, بلکہ آپ کے لوکل آفس کے اندر یہ فیسلٹی موجود ہے. تو آپ پرنٹ جابز جو ہیں یا فون سروسز جو ہیں وہ آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اف یو کنیکٹ وان ایکسیس دا انٹرپرائز کور ریسورسز, تو آپ کو ونس اگین کنیکٹیوٹی چاہیے. تو اب دیکھیں کنیکٹیوٹی میں آپ کے پاس سگنیفیکنٹ نمبر آف یوزرز ہیں, تو آپ کے پاس شوڈ ہیو ڈیڈیکیٹڈ لنک ٹو دا کارپوریٹ نیٹ ورک. وہی سینیریو ہے کہ کارپوریٹ نیٹ ورک کے لیے آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ MPLS لنک ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس جو نارمل انٹرنیٹ ٹریفک ہے اس کے لیے آپ کے پاس نارمل جو ڈیوائس ہے یا فائر وال ہو یا راؤٹر ہو وہ ہونی چاہیے. تو ادر سروسز آر ایکسیسڈ فرام دا مین کارپوریٹ ڈیٹا سینٹر وائی سیکیور ٹنل. تو نارمل ٹریفک جو ہوگی یا نارمل ریسورسز انٹرنیٹ ریسورسز وہ تو ISP لنک کے ذریعے ایکسیس ہوں گے, لیکن جو ڈیڈیکیٹڈ انٹرپرائز ریسورسز ہوں گے وہ یو ول ہیو ٹو کنیکٹ ٹو دا کور نیٹ ورک تھرو دا MPLS لنک. اور ونس یو گیٹ کنیکٹڈ تو اس کے بعد آپ کور نیٹ ورک کی ریسورسز یا اس کے ذریعے آپ ڈفرینٹ لوکیشنز کی ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اگر انفراسٹرکچر میں آئیں تو آپ کے پاس یہاں پر ذرا بیک اپ اور ریڈنڈنسی موجود ہے. تو اگر آپ سوئچ لیول پر دیکھ لیں تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ملٹیپل سوئچز ہیں یہاں پر. اف ون آف دا سوئچ فیلز تو آپ کے پاس دوسرا سوئچ جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گا. اگر ایک پورٹ مال فنکشن ہو جائے تو آپ کے پاس لیٹ سے ملٹیپل سوئچز ہیں, تو بیک اپ فیسلٹی آپ کے پاس موجود ہے. ایون یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ڈیوائس لیول ریڈنڈنسی بھی ہے, آپ ملٹیپل راؤٹرز یہاں پلیس کر سکتے ہیں. دیکھیں لنک لیول ریڈنڈنسی بھی آپ کے پاس ہے. ٹو دا ISP آپ کے پاس ملٹیپل لنکس ہیں, اور یہاں پر پھر آپ کے پاس ISP لیول ریڈنڈنسی بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ نارمل انٹرنیٹ ٹریفک کے لیے آپ ایک ISP سے سروس لیں, اور جو کور نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے آپ دوسری ISP سے سروس لیں. تو ان ادر ورڈز ریڈنڈنسی آپ کے پاس یہاں پر موجود ہوتی ہے. اور ڈیفالٹ راؤٹ انجیکشن وہی کانسیپٹ یہاں پر بھی ہے کہ ڈیفالٹ راؤٹ انجیکٹ ہوگا فار دا نارمل ٹریفک, اور اسپیشل اسٹیٹک راؤٹ ڈیفائنڈ ہوگا فار دا کور نیٹ ورک. اور نارمل ایک سنگل/24 سب نیٹ جو ہے وہ انف ہوتے ہیں فار دس لوکل آفس. میڈیم آفس جو ہے اس کے لیے کافی ہوتے ہیں ایک /24 سب نیٹ, جس کے اندر آپ کے پاس 254 IPs اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا, لارج آفس ڈیزائن میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس لیس دین 250 امپلائیز ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس یہی بھی لوکل آفس کے اندر یا لوکل ایکسیس کے اندر آپ کے پاس وہ پرنٹر سروسز, وائی فائی سروسز یا فون سروسز وہ اویلیبل ہوتی ہیں فار دا لوکل امپلائیز ان دا لارج آفس. لیکن ونس یو وان ایکسیس دا انٹرپرائز ریسورسز تو یو مسٹ کنیکٹ اٹ. تو آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ لنکس ہوتے ہیں انٹرپرائز نیٹورکس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے. تھرو ISP ٹنل آپ تھرو VPN ٹنل آپ کنیکٹ ہوں گے, اور ونس یو کنیکٹ ٹو دا VPN ٹنل تو تب آپ وہ کور ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ چینج دیکھ لیں لارج نیٹ ورکس میں میڈیم نیٹ ورکس میں, تو آپ کے پاس راؤٹرز جو ہیں کنیکٹیوٹی راؤٹرز وہ اب ملٹیپل ہو گئے ہیں, ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں.
تو اف سنگل راؤٹر فیل یا سنگل لنک ٹو دا راؤٹر فیلز تو آپ کے پاس بیک اپ لنک موجود ہے. ایون آپ کے لوور لیئر 2 پر آپ کے پاس جو سوئچز ہیں وہ بھی آپ کے پاس ریڈنڈنٹ ہے. آپ کے پاس ایکسیس پوائنٹ لوور لیول ایکسیس پوائنٹس ہیں وہ بھی ریڈنڈنٹ ہے. ایکسیس پوائنٹ ریڈنڈنسی ہے, سوئچ لیول ریڈنڈنسی ہے, سوئچ کے درمیان لنکس ہیں وہ کنیکٹ ہے تھرو ایتھر چینل, اور اس کے ساتھ سوئچ اوپر لیئر 3 ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہے, تو وہاں بھی ریڈنڈنسی ہے. ڈیوائس لیول ریڈنڈنسی بھی ہے اور لنک لیول ریڈنڈنسی بھی ہے. اور پھر آپ کے پاس جو آپ کا راؤٹر ہے وہ اوپر فائر وال کے ساتھ کنیکٹ ہے, تو وہاں پر آپ کے پاس ملٹیپل فائر والز آپ ان پلیس کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ان ادر ورڈز ریڈنڈنسی یہاں پر ڈیوائس لیول پر بھی ہے, لنک لیول پر بھی ہے, اور ایون آئی ایس پی لیول پر بھی ریڈنڈنسی آپ کے پاس ہے. تو انفراسٹرکچر میں آپ دیکھ لیں تو آل ہارڈ ویئر از ریڈنڈنٹ ٹو اوائڈ اے سنگل پوائنٹ آف فیلئر, اور تمام ہارڈ ویئر ریڈنڈنٹ بھی ہے. ایک فیل ہو جائے تو بیک اپ موجود ہے آپ کے پاس. اور لوکل انٹرنیٹ ٹریفک جو ہے وہ الاؤڈ ہے تھرو اسپیشل لنک. آئی ایس پی لنک کے ذریعے آپ کے پاس لوکل ٹریفک الاؤڈ ہوگی, انٹرنیٹ ٹریفک. اور جو آپ کے پاس ایم پی ایل ایس لنک ہے وہ کوڈ نیٹ ورک کے لیے ہے. اور ڈیفالٹ راؤٹ انجیکٹڈ فار آؤٹ باؤنڈ ٹریفک ٹو انٹرنیٹ ان راؤٹرز پر. یہ ایون آپ کے پاس اس وقت یہ بارڈر ڈیوائسز ہیں, یہاں پر کنیکٹیوٹی جو ہوگی ڈیفالٹ راؤٹس انجیکٹ ہوں گے ان ڈیوائسز پر, اور اس کے ذریعے آپ کی کنیکٹیوٹی ہوگی ٹو دا آؤٹ سائڈ نیٹ ورک, ٹو دا انٹرنیٹ ان ادر ورڈز. اور جنرلی 2/24 سب نیٹس از انف فار یوزرز. اگر آپ لوکل آفس کے اندر آپ نے سیگمنٹیشن کرنی ہے اور ٹریفک ریسورسز کو آئسولیٹ کرنا ہے, چونکہ آپ کے پاس 250 امپلائیز ہیں, کوائٹ نمبر آف امپلائیز ہوتے ہیں, تو اگر آپ نے ان کے درمیان آئسولیشن کرنی ہے ٹریفک, تو آپ پھر سیپریٹ نیٹ ورک لیئر 2 نیٹ ورکس یا ایون لیئر 3 پر آپ ڈفرینٹ سب نیٹس استعمال کر سکتے ہیں. اور راؤٹنگ جو ہے وہ ویسے بھی آپ کے اوپر راؤٹرز وہ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے. تو یہ ایز اے ریفرنس ہم نے یہ 4-5 نیٹ ورک ڈیزائنز آپ کے سامنے رکھے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ what is انٹرپرائز نیٹ ورکس, اور وہاں پر آپ کے پاس کیا کیا ریسورسز ہوتے ہیں, اور how to design enterprise networks. اب آپ کے پاس ہمارے انوائرمنٹ میں آپ کے پاس بینکس ہوتے ہیں, بینکس کے ڈفرینٹ برانچز ہوتے ہیں ان ڈفرینٹ لوکیشنز. وہ سیٹلڈ ایریاز میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ ریموٹ ایریاز میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر سیٹلڈ ایریا میں ہیں تو وہ تو لارج آفس یا میڈیم آفس کے ڈومین میں آئیں گے, لیکن اگر وہاں پر ریموٹ آفیسز ہیں تو پھر وہاں پر وہ ٹائنی آفس یا ایون سوہو آفس وہ اس ڈومین میں بھی آ سکتے ہیں. آپ کے پاس ہاسپٹلز ہو گئے, تو سیٹل ایریاز میں آپ کے پاس ہاسپٹلز جو ہیں ان کے مین فیسلٹیز ہوتی ہیں, لیکن ریموٹ لوکیشنز کے اندر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا انوائرمنٹ ہوتی ہے, روم ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہوتی ہے, وہاں پر وہ کنیکٹ ہوں گے ٹو دا مین ہیڈ آفس ہاسپٹل. اور آپ کے جتنے بھی ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں, اپلیکیشنز ہوں گی یا کریٹیکل انفراسٹرکچر ہوگا, وہ ہاسپٹلز کے کور نیٹ ورک کے اندر موجود ہوگا. تو فرام ریموٹ لوکیشنز آپ وہاں پر ٹائنی آفس یا سوہو آفس ڈیزائن کر سکتے ہیں. اینڈ ونس یو ڈیزائن اٹ, یو پلیس دا نیسیسری انفراسٹرکچر ان اٹ, تو پھر اس کے ذریعے آپ اپنے جو کور ہیڈ آفس ہے ان دا فارم آف ہاسپٹل یا ایون آپ کی یونیورسٹیز ہو گئیں یا ایون آپ کے بینکس ہو گئے یا باقی کارپوریٹ نیٹ ورکس ہو گئے, آپ ہیڈ آفیسز کے ساتھ کنیکٹ ہو کر ان کے ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ سمجھنا ہے, ونس یو انڈرسٹینڈ دا نیٹ ورک ڈیزائن, کہ آپ کا نیٹ ورک کا ڈیزائن کیا ہے, اس نیٹ ورک کے اندر کون کون سے ریسورسز ہیں, کون کون سی ٹائپ آف ٹریفک وہاں پر موجود ہے آپ کے نیٹ ورکس انٹرپرائز نیٹ ورکس کے اندر, دین یو ڈیزائن دس, یو نیڈ دا اسپیسیفک سیکیورٹی کنٹرولز فار دیٹ ٹائپ آف اپلیکیشن یا دیٹ ٹائپ آف ٹریفک. اگر آپ کو ان چیزوں کی نالج نہیں ہے, ٹریفک کی نالج نہیں ہے, اپلیکیشنز کی نالج نہیں ہے, تو آپ نیسیسری سیکیورٹی کنٹرولز جو ہے وہ ان پلیس نہیں کر سکتے. تو یہ بہت کرٹیکل چیز ہے کہ آپ نیٹ ورک ڈیزائن کو سمجھیں.